کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی امت کے باپ ہیں، اور اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ باپ کے آگے چلے. سمجھ رہے آپ؟ یہ مسئلہ نبی کے لیے بھی ہے، یہ مسئلہ باپ کے لیے بھی ہے. اگر آپ شارجہ میں 10 لاکھ مہینہ بھی کما رہے ہوں اور باپ محتاج گھر پہ بیٹھا ہو اور راستے میں آپ چل رہے ہوں تو دولت کے نشے میں کبھی باپ سے آگے جانے کی کوشش نہ کرنا. یہ لے کے 5ویں امام فرماتے ہیں میرے بابا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بابا نے باقاعدہ ایک جوان لڑکے سے زندگی بھر کلام نہیں کیا. تو ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ کیوں کلام نہیں کیا؟ کہا اس لیے کہ میرے بابا نے ایک دفعہ دیکھ لیا کہ باپ ضعیف تھا اور یہ لڑکا جوان تھا اور یہ باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جا رہا تھا. ہونا تو الٹا تھا، مگر دولت کے نشے میں یہ باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جا رہا تھا. تو میرے بابا نے اس سے کبھی کلام نہیں کیا. ایک جملہ مجلس کا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، مجلسوں میں چاہے پہلی محرم سے لے کے قیامت تک مجلسیں کرتے رہیے، لیکن اگر گھر میں ماں باپ کا احترام نہ کر سکے تو نہ علی راضی ہوں گے نہ حسین راضی ہوں گے. اگر ان کو راضی کرنا چاہتے ہو تو آپ، اسلام کا حکم ہے جب آپ باپ بیٹا کہیں جا رہا ہو. ہمارے ایک مجتہد کا قصہ ہے، بیٹے کو عہدے دار بنا دیا حکومت نے. اب وہ شکریہ کے لیے پہنچے مجتہد صاحب کے پاس، تو بیٹا بھی گیا اور باپ بھی گیا. تو بیٹا آگے بیٹھ گیا. ہمارے اس مجتہد نے پوچھا یہ پیچھے کون بیٹھا ہے؟ کہا یہ میرا باپ ہے. اس عالم دین نے ڈانٹا، خبردار، عہدے دار ہو کے دنیا سے بڑے بن سکتے ہو، اپنے باپ سے بڑے نہیں بن سکتے. پیچھے جاؤ. پیچھے کر دیا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد وعجل، ان کے لیے ہے کہ ایک باپ اور ایک بیٹا مولا علی سے ملنے آئے. مولا علی نے اپنے دسترخوان پہ ان کو کھانا کھلایا. جب دونوں باپ بیٹا کھانے سے فارغ ہوئے تو مولا علی نے لوٹا اٹھایا اور باپ کے ہاتھ دھلوائے. پہلے باپ نے منع کیا، علی نے کہا نہیں. میرے مولا نے کہا نہیں میں ہاتھ دھلاؤں گا. یہ دلوں میں لکھ لیجئے بات. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے ہاتھ دھلائے. جب مولا ہاتھ دھلانے سے فارغ ہوئے، کتنا خوش نصیب ہوگا یہ مولائی کہ جو علی کے دسترخوان پہ کھا رہا ہے اور مولا جس کے ہاتھ دھلا رہے ہیں. ایک مرتبہ بیٹے نے بھی ہاتھ بڑھا دیے. امام نے لوٹا نیچے رکھ دیا. محمد حنفیہ بیٹے تم آؤ. ارے اس پہ تو اتنی داد ہونی تھی کہ آپ کو قیامت تک داد دینی تھی. کیا محمد حنفیہ ادھر آؤ. آئے. بیٹے اس کے بیٹے کے ہاتھ دھلاؤ. محمد حنفیہ ہاتھ دھلا دیے. اب بیٹے کے دماغ میں ایک بات آئی کہ میرے ہاتھ بیٹے سے دھلوائے، میرے باپ کے ہاتھ میرے مولا نے خود دھلائے. اب جس کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی تھی اس نے ایک دم سے جوان کے ذہن کو پڑھا اور ایک جملہ کہا کہ بیٹے اگر تو باپ کے ساتھ نہ آتا تو میں علی تیرے ہاتھ دھلاتا، لیکن چونکہ تو باپ کے ساتھ آیا ہے، اگر میں تیرے بھی ہاتھ دھلا دوں، تیرے باپ کے بھی ہاتھ دھلا دوں تو اس کا مطلب ہے میں نے باپ بیٹے کو برابر کر دیا. ارے جن کو خدا نے برابر نہ کیا ہو، صلوات بھیج دیں محمد. جن کو خدا نے برابر نہ کیا ہو، علی کبھی انہیں برابر کرنے والے. تو باپ کے آگے نہ چلیے. باپ ایک عظیم نعمت ہے. خدا کی قسم اگر یہ باپ کی طہارت اور ماں کی طہارت نہ ہوتی تو آپ ہر فنکشن میں جا سکتے تھے، مجلس میں نہیں. سمجھ رہے؟ ہر فنکشن میں جا سکتے تھے، مجلس میں نہیں. مجلس میں آنے کے لائق ماں کی طہارت نے بنایا ہے.
اور باپ کی حلال روزی نے بنایا ہے. اگر وہ حلال نہ کھلاتا تو تب بھی آپ حسین کے لائق نہیں ہوتے.